حج کی شروط کے بعد حج کے ارکان اور واجبات. حج جس کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے حج قران، ایک ہے حج تمتع، اور ایک ہے حج افراد. حج قران اور حج تمتع اور حج افراد کیا ہے؟ حج تمتع کا مطلب یہ ہے حاجی حج کے مہینوں میں، حج کا مہینہ کون سا ہے؟ شوال جو بھی ختم ہونے کو ہے، ذی القعدہ جو اس کے بعد آئے گا، اور ذو الحجہ اس کے ابتدائی ایام میں عمرے کا احرام پہلے باندھے اور عمرہ کرنے کے بعد اپنے عام لباس میں آ جائے اور دوبارہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے منا کی طرف جائے. یہ ہے حج تمتع کرنے والا. اسے پہلے مکمل عمرہ کرنا ہوتا ہے اور 8 ذی الحجہ کو دوبارہ اسے احرام باندھ کے حج کے لیے جانا ہوتا ہے. حج قران، حج قران کا مطلب ہے عمرہ اور حج اکٹھا کرنا. حاجی حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھتا ہے اور 10 ذی الحجہ تک، خواہ وہ 10 دن پہلے جائے یا مہینہ پہلے جائے، جب تک 10 ذی الحجہ کو طواف نہیں کر لیتا، سعی نہیں کر لیتا، قربانی نہیں کر لیتا، اس کو احرام میں ہی رہنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قربانی ساتھ لے کر جائے. حج افراد کا مطلب صرف حج، اس میں عمرہ نہیں ہوتا. ایک شخص حج کا احرام باندھتا ہے اور یہ شخص بھی 10 ذی الحجہ سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا. جب مکہ پہنچے گا طواف تو کرے گا، لیکن یہ طواف عمرے کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے. اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، مکہ میں تشریف آوری کا طواف. یہ اس دن اگر سعی کر لے تو 10 ذی الحجہ کو سعی اسے نہیں کرنی پڑے گی، اور اگر نہیں کرتا، اس نے طواف قدوم کر لیا ہے تو اس نے چونکہ حج کا ہی احرام باندھا ہے، عمرے کا نہیں باندھا، تو اسے 10 ذی الحجہ کو ہی طواف کے ساتھ سعی کرنی ہے اور اس پر قربانی نہیں ہوتی. حج کے ارکان اور واجبات، خواہ کوئی حج تمتع کر رہا ہے، حج قران کر رہا ہے اور حج افراد کر رہا ہے، ایک مسلمان کو حج تمتع کو اختیار کرنا چاہیے. کیوں بھلا؟ انسان عمرہ بھی کرتا ہے، فائدہ بھی لیتا ہے. تمتع کا مطلب فائدہ لینا. آپ 20 دن پہلے مکہ پہنچے، عمرہ کیا، عام لباس میں آ گئے، طواف بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، یہ زیادہ اولا ہے. اور ویسے بھی اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو پاکستان سے قربانی کا ساتھ جانا ایک مشکل امر ہے. ہاں کچھ لوگ تو کہتے ہیں جب پیمنٹ کر دی تو قربانی کے ساتھ چلی گئے. یہ پیمنٹ تو اس وقت بھی ہو سکتی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں. اس لیے آج ہم اسی طریقے کو ہی بیان کریں گے، اور جہاں جہاں حج قران اور افراد کا فرق ہوگا صرف وہ چند باتیں پیش کر دیں گے، باقی سارا طریقہ حج تمتع کا ہوگا. حج تمتع میں چونکہ عمرہ بھی ہے، عمرے کے 3 رکن ہیں. رکن سے کیا مراد ہے؟ اگر ان تینوں میں سے کوئی بات چھوٹ گئی، رہ گئی، عمرہ نہیں ہوگا. ارکان حج سے بھی یہی مراد ہے. ارکان حج یہ 4 ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک رہ گیا تو حج نہیں ہوگا. عمرے کے ارکان کون سے ہیں؟ عمرے کا پہلا رکن نیت کرنا. اگر آپ ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جس کو میقات کہتے ہیں اور آپ نے اس کو کراس کر لیا ہے، جس کی تفصیل ابھی ہم بیان کریں گے، اور آپ نے ابھی نیت ہی نہیں کی تو آپ کا یہ عمرہ نہیں ہوگا. آپ نے حج کی نیت ہی نہیں کی، آپ کا یہ حج نہیں ہوگا.
اس لیے پہلا رکن نیت کرنا میقات سے پہلے. دوسری بات بیت اللہ کا طواف کرنا. آپ عمرہ کرنے گئے ہیں, آپ نے طواف ہی نہیں کیا, آپ کا عمرہ نہیں ہوگا. تیسری بات صفا اور مروہ کی سعی کرنا. اگر آپ نے طواف بھی کر لیا, نیت بھی کی تھی, آپ نے آرام سے لباس پہن لیا, بال کٹوا لیے, کیا کریں, تھکاوٹ ہوگی ہے, صفا مروہ نہیں دوڑ سکتا, تو آپ کا یہ عمرہ نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ رکن ہے. تو عمرے کے 3 رکن ہیں, نیت, طواف اور سعی. اس طرح حج کے ارکان یہی تینوں ہیں, اور چوتھا رکن اس کے ساتھ ہے میدان عرفات میں وقت گزارنا, میدان عرفات میں ٹھہرنا. جو شخص سارا حج کر لے, میدان عرفات میں نہیں پہنچتا, اس کا حج نہیں ہوتا. اس لیے حکم یہ ہے الحج عرفہ, جس نے عرفات کو پا لیا اس نے حج کو پا لیا. ان 4 چیزوں میں کوئی ایک چیز رہ جائے, بس جی کیا کریں, بس نہیں ملی. ہمارے معلم نے یہ کہا تھا, کسی نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 5 سے 10 لاکھ روپیہ حلال مال سے اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کر رہے ہیں, تو اس کے بدلے جنت کا سودا کر کے واپس آئیے. وہ کیسے سودا ہوگا, یہ باتیں سیکھیے. میں نے نیت کے بغیر میقات کو کراس نہیں کرنا, میں نے طواف اور سعی نہیں چھوڑنی, میں نے میدان عرفات کا یہ ٹھہرنا نہیں چھوڑنا, کیسے بھی حالات ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا الحج عرفہ. تفصیلات میں ابھی بیان کرتا ہوں. عمرے کے واجبات, عمرے کے 2 واجب ہیں, میقات سے احرام باندھنا. دوسرا واجب, آپ میقات سے گزر گئے ہیں کہ یہاں میقات, چلو جہاز سے اتر کے باندھ لیں گے جدہ میں, چلو وہاں پہنچ کے احرام باندھ لیں گے. نہیں, آپ واجب کو چھوڑ رہے ہیں. رکن چھوٹے تو حج اور عمرہ باطل, واجب چھوٹے تو اس وقت تک وہ حج اور عمرہ پورا نہیں ہوگا جب تک دم نہ دیا جائے. بکری ذبح کر کے فقرائے مکہ پہ تقسیم کی جاتی ہے. دوسرا واجب بال کٹوانا. آپ اگر احرام کی حالت میں ہیں, ابھی عمرہ مکمل نہیں کیا, حج مکمل نہیں ہوا, اور آپ بال کٹوا گئے, ابھی وہ ایام شروع نہیں ہوئے حج کے, حج کر رہے ہیں, یا آپ عمرہ کر رہے ہیں, آپ نے طواف نہیں کیا اور آپ نے بال کٹوا لیے ہیں, گویا کہ آپ نے واجب کو چھوڑ دیا ہے. تو اس واجب کو پورا کرنے کا طریقہ دم دیا جائے گا. حج کے واجبات 7 ہیں. میقات سے احرام باندھنا نہ بھولیے, بھول گئے دم دینا پڑے گا. عرفات میں سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا. ایک ہے عرفات میں جانا, یہ رکن ہے, جانا ضرور ہے. خواہ آپ اگلی صبح تک ایک لمحہ بھی میدان عرفات میں پہنچ جائیں تو آپ کا وقوف ہو جائے گا, رکن پورا ہو جائے گا. لیکن سورج غروب ہونے تک وہاں رکنا یہ واجبات میں سے ہے. مزدلفہ میں رات گزارنا تیسرا واجب. چوتھا واجب ایام تشریق 11, 12 ذی الحجہ اور 13 تاریخ کی راتیں مینا میں گزارنا. شاپنگ میں نہیں, مینا میں گزارنا واجبات میں سے ہے. چھوڑ دیا دم دینا پڑے گا. شیطانوں کو بالترتیب کنکریاں مارنا. پہلے چھوٹا شیطان یہ سمجھانے کے لیے ہے, جب ہم مینا کی طرف سے آتے ہیں تو جو پہلا شیطان وہ حقیقت میں شیطان تو نہیں, یہ ایک تعبدی حکم ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ورغلانے کے لیے جہاں جہاں شیطان نے
اپنا کام دکھانا چاہا تو انہوں نے اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے اس کو کینکریاں ماری تھی. تو پہلے اور دوسرے اور تیسرے ترتیب سے تینوں کو کنکریاں مارنا یہ بھی واجبات میں سے ہے. سر کو مکمل طور پہ منڈوانا اور یا بالوں کو کٹوانا یہ چھٹا واجب ہے. ساتواں واجب طواف الوداع. جب آپ اپنے وطن کو واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو طواف کر کے لوٹیں. ان واجبات میں سے کوئی اگر چھوٹ جائے تو اس کا دم دینا پڑے گا. حالت احرام میں چند پابندیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. کسی نے احرام باندھا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اس کی پابندی کیا ہے؟ جسم کے کسی حصے سے بال کو نہ اکھاڑے، ناخن نہ کاٹے، مرد ہے تو سر کو نہ ڈھانپے. مرد اگر احرام باندھتا ہے تو سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے. احرام کی نیت کرنے کے بعد احرام جب باندھ لیا ہے تو بعد میں خوشبو نہ لگائے. چھٹی بات، بری جانور کا شکار نہ کرے. ساتویں بات، احرام کی حالت میں نہ اپنی منگنی کر سکتا ہے نہ کسی کی منگنی، نہ خود نکاح کر سکتا ہے نہ کسی کا کر سکتا ہے. آٹھویں اور نویں بات، ان اللہ لا یستحی من الحق. جب ایسے مسائل کو ڈسکس کرنا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے جس سے حیا مانے ہیں تو پھر آپ صحابہ کرام یہ آیت پڑھا کرتے تھے کہ ان اللہ لا یستحی من الحق. اللہ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتے. تو آٹھویں اور نویں پابندی یہ ہے کہ احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب نہ جائے. اور یہ بات مفہوم ہے، انڈرسٹوڈ ہے. اور نہ ہی اس کے ساتھ انسان اس طرح کی خوشی کا اظہار کر سکتا ہے جس کو بوسو کنار کہتے ہیں. تو یہ 9 پابندیاں احرام کی حالت میں انسان پر عائد ہوتی ہیں. یہاں رک کے پھر سمجھیے، رکن میں سے اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو حج عمرہ نہیں ہوگا. اس لیے ارکان کو بار بار سمجھنا چاہیے. واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھوڑ دے، خواہ بھول کر یا جان بوجھ کر، تو اسے فدیہ دینا ہوگا. اور فدیہ کیا ہے؟ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 3 روزے رکھ لے، یا ایک جانور قربان کر دے. یقسم علی فقراء مکہ، جو مکہ کے فقراء پہ تقسیم کیا جائے گا.